अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सूरत निसा पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह अल्लाह की दी हुई तौफीक से। हमने पिछली आयत में पढ़ा रसूलों के आने का मकसद, कि वो हमारे लिए किस लिए अल्लाह ताला ने उनको हमारे लिए मुंतखब किया। फिर कितने रसूल आए, जिनमें से कुरान पाक में कितने रसूलों का ज़िक्र है। फिर ये है कि अल्लाह ताला ने गवाही दी उनके बारे में, और ये कि फ़रिश्तों के बारे में, और कुफ्र से क्या मुराद है और हक़ क्या होता है। अब हम इंशाअल्लाह अगली आयत शुरू करने लगे हैं। सूरत अन-निसा आयत 170 से। लफ्ज़ी तर्जुमा। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ते हैं। या अय्युहन नासु, ए लोगों। अब यहाँ पर ए लोगों से मुराद तमाम लोग, पूरी इंसानियत को ख़िताब करके कहा जा रहा है। क़द तहक़ीक़, जाअकुम, आ गया है तुम्हारे पास, अर रसूलु, रसूल, बिलहक़, के साथ हक़ के। अब ये हक़ क्या है? कुरान पाक। और रसूल कौन से? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अब तुम्हारे पास किताब कुरान पाक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं। मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। फ़आमिनु, बस ईमान ले आओ, यानी अब जो कुछ वो कह रहे हैं वो मान जाओ। खैरन, बेहतर है, लकुम, तुम्हारे लिए। व इन, और अगर, तकफुरु, तुम कुफ्र करोगे। फ़इन्ना लिल्लाही, तो बेशक अल्लाह ही के लिए है, माँ, जो कुछ, फिस समावाती, आसमानों में है, वल अर्ज़, और ज़मीन में। वकाना, और है, अल्लाहु, अल्लाह, अलीमन, बहुत इल्म वाला, हकीमा, बहुत हिकमत वाला। इस आयत का मफ़हूम अब ये है कि पूरी कायनात, पूरे लोगों से, पूरी उम्मत को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि ए लोगो, ये रसूल तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक़ लेकर आ गए हैं। अब इन पर ईमान ले आओ और इनकी बात को मान लो। ठीक है। फिर ये है कि ये अगर तुम इनको मानते हो, इनके इताअत करते हो, तो फिर तुम्हारी बेहतरी इसी में है। और अगर अब भी तुमने कुफ्र की राह इख्तियार की, यानी अब भी तुमने ना समझी दिखाई, तो फिर खूब अच्छी तरह से जान लो कि तमाम आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है, और अल्लाह इल्म और हिकमत दोनों का मालिक है। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, यानी अब अहले किताब कौन है? नसारा, ईसाई। ला तग़लू, ना तुम गुलू करो। गुलू क्या होता है? हद से ज़्यादा बढ़ जाना, किसी को उसके मकाम मर्तबे से बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देना। ठीक है, इसे कहते हैं गुलू। अब इस आयत में कहा जा रहा है कि ला तग़लू, ना तुम गुलू करो, फ़ी दीनिकुम, अपने दीन के बारे में, अपने दीन में। वाला, और ना, तक़ूलू, तुम कहो, अलल्लाहि, अल्लाह पर, इल्ला, मगर, अल हक़, हक़। अब इसमें क्या था? गुलू यानी हद से ज़्यादा बढ़ना। उनका गुलू क्या था? वो कहते थे कि हज़रत ईसा जो हैं वो खुदा के बेटे हैं। ठीक है। उनको फिर यही बात कही जा रही है कि असल बात से हट कर उसको बढ़ाओ चढ़ाओ मत, असल बात करो, उसको अल्लाह से मंसूब ना करो। इन्नमा, बेशक, अल मसीहु, मसीह, ईसा इब्नु मरियमा, ईसा इब्न मरियम, रसूलुल्लाह, रसूल है अल्लाह का, व कलिमतुहु, और कलमा है उसका। यानी फिर यहाँ पर अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं कि असल चीज़ से हटकर बात को बढ़ाओ नहीं और उसको अल्लाह की तरफ ना ले जाओ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है। वो हज़रत मरियम के बेटे हैं। और अलक़ाहा, उसने डाला उसको, यानी डाला मतलब भेजा था, इला, तरफ, मरियमा, मरियम के, वरूहुन, और रूह, मिनहु, उसकी तरफ से। यानी इसमें अब ये कहा जा रहा है कि वो एक फ़रमान था अल्लाह की तरफ जो अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम के पास भेजा था। फ़आमिनु, तो ईमान लाओ तुम, बिल्लाही, अल्लाह पर, व रुसुलिही, और उसके रसूलों पर। वाला, और ना, तक़ूलू, तुम कहो, सलासा, तीन हैं। ठीक है। अब इसमें यही कहा जा रहा है कि अहले किताब हद से ना बढ़ो, अल्लाह के बारे में हक़ के सिवा कोई बात ना कहो, क्योंकि मसीह ईसा इब्न मरियम तो महज़ अल्लाह के रसूल थे, और वो अल्लाह का एक कलमा था जो उसने मरियम तक पहुंचाया था, और वो एक रूह थी उसी की तरफ से जो पैदा हुई थी।
اور پھر یہ لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہے، اس بات سے باز آ جاؤ اور تمہاری بہتری اسی میں ہے۔ اب اس میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ یہودیوں کے بعد ان آیات میں حضرت عیسائیوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن بن گئے تھے، اور دوسری طرف عیسائی آپ کی تعظیم میں حد سے اس طرح بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے آپ کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا، اور یہ عقیدہ اپنا لیا تھا کہ خدا تین ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اس آیت میں دونوں کو حد سے گزرنے کا پھر منع کیا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ معتدل بات بتائی گئی ہے جو حقیقت کے مطابق ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کلمہ کن سے باپ کے بغیر پیدا کیا تھا، اور ان کی روح براہ راست حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں بھیج دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، انتہو باز آ جاؤ، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، انما بے شک اللہ الہ الہ ہے، واحد ایک ہی، سبحانہ پاک ہے وہ، ان کے یکون ہو لہو اس کے لیے ولد کوئی اولاد۔ یہاں پر اب پھر کہا جا رہا ہے کہ باز آ جاؤ، تمہاری بہتری جو ہے نا وہ اسی میں ہے۔ اللہ تو ایک ہی معبود ہے، اور وہ اس بات سے بالکل پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ یہاں پر اس بات کو کلیئر کیا جا رہا ہے بالکل کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی ہر چیز سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات، لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وقفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، وکیلا کارساز، یعنی زمینوں اور آسمانوں کو سنبھالنے والا اللہ کافی ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا ہی ہے اور وہ اکیلا ہی ہر چیز کو سنبھال سکتا ہے۔ اب اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ لن ہرگز نہیں، یستنکفا آر محسوس کرے گا، یعنی کسی چیز کو اپنا لینا، مان لینا جو ہے، یا منہ موڑ لینا، آر محسوس کرنا۔ ٹھیک ہے، کون نہیں کرے گا؟ المسیح مسیح، ان کے یکونا ہو وہ عبدن بندہ، للہ اللہ کا، والا اور نہ الملائکۃ فرشتے، المقربون مقرب فرشتے، ومن اور جو کوئی یستنکف اور محسوس کرے گا، ان عبادتی ہی اس کی عبادت سے، ویستکبر اور تکبر کرے، یعنی تکبر کس بات میں کرے؟ اللہ کی عبادت کا انکار کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ پس ان قریب وہ اکٹھا کرے گا انہیں، الیہ طرف اپنے، جمیعا سب کے سب کو۔ اب اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مسیح ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کبھی بھی اس بات کو آر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی وہ اس بات سے منہ نہیں موڑ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ ہی مقرب فرشتے اس بات میں کوئی آر سمجھتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کی بندگی کو آر سمجھتے ہیں اور تکبر کا مظاہرہ کرے، تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا، وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ تو رہے وہ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، فَيُوَفِّيهِمْ پس وہ پورے دے گا انہیں، کنہیں؟ جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں، جنہوں نے پورے نیک عمل کیے، کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا، اجورہم اجر ان کے، وَيَزِيدُهُمْ اور وہ زیادہ دے گا انہیں، من فضل ہی اپنے فضل سے، یعنی اجر کے ساتھ ساتھ پھر مزید اجر دے گا ان کو اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا اور رہے الَّذِينَ وہ جنہوں نے استنکفوا آر محسوس کی، یعنی جو نیکی اور عبادت سے بیزار ہو گئے تھے، جنہوں نے منہ موڑ لیا تھا، وَاسْتَكْبَرُوا اور انہوں نے تکبر کیا تھا، فَيُعَذِّبُهُمْ تو وہ عذاب دے گا انہیں، عذاباً عذاب، علیما دردناک۔ یہ اب ان کی سزا بتائی گئی ہے کہ جو تکبر کرنے والے اور نیکی سے منہ پھیرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو دردناک عذاب دے گا۔ والا اور نہیں، یجدون وہ پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ولیًا کوئی حمایتی والا، اور نہ نصیرا کوئی مددگار۔
اب اس آیت کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو مکمل ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہو گئے تو ان کو پھر جو ہے ان کا اجر پورا کا پورا دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ نوازے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بندگی کو عار سمجھا، تکبر کا مظاہرہ کیا، تو ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جانا سب نہیں اللہ کے پاس ہے، پھر اللہ کے سوا ان کو کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا اور کوئی رکھوالا بھی نہیں ملے گا۔ یعنی جو لوگ اب دنیا میں لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن آخرت میں پھر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کے یہ دکھاوے والے کام ان کے کسی بھی کام نہیں آئیں گے۔ اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بغیر حق کے بات کرنا کیا ہوتا ہے، کہ حق کے بغیر وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کی ہی نہ ہو اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ سے منسوب فرما دی جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس آیات میں مسیح ابن مریم کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کون ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی بھیجے ہوئے رسول تھے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کہنے سے جن کا وجود ہوا تھا، جو پیدائش ہوئی تھی ان کی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ تین سے ثلاثہ سے کیا مراد ہے، تو باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہ ہمارا آج کا لیسن تھا۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیا کریں اور اس خیر کو دوسروں تک پہنچایا کریں تاکہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔